ہماری گاڑی جو ہے اسٹے کے لیے رکی ہوئی ہے اور سب واش روم گئے ہوئے ہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں لینے گئے ہیں. واو آئی فون سے بہت مزے کی ویڈیو بنتی ہے. یہاں پہ بھی سب ریسٹ مارنے کے لیے رکے تھے واش روم وغیرہ جانے کے لیے. جنہوں نے کوئی چیز وغیرہ لینی تھی انہوں نے وہ لی. اور پھر اس کے بعد زینب کو بھوک لگ گئی. زینب نے کھانا کھایا اور ہم پھر سوات پہنچ گئے. پھر یہاں سے ہم لوگ اسٹیشن پہ رکے. یہاں سے ہم نے گاڑی کروائی. سب سے پہلے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا جو سفر تھا اس کے تقریباً 4 سے 8 گھنٹے لگتے تھے. تو ٹھیک ہے ورنہ وہ پھر تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. ہماری 2 گاڑیاں تھیں جس میں زینب اور 2 بھائی تھے, ایک ڈرائیور تھے. ہم لوگوں نے پھر ساتھ میں سارا انجوائے کرتے گئے اور سوات کل ہم نے جانے کی تیاری کر لی. سارے ویڈیوز بناتے تھے, خود بھی انجوائے کیا اور آپ لوگوں کے لیے بنائی کلپس. کے پیسے دیے ہیں اس نے کہ ہمارا جو ہے نا پروموشن کرو. لیکن میں نے بہت انجوائے کیا. نام ہوتا انجام ہے نا تھا. جو بھی کھانا چاہے وہ سیزن میں آئے. سیزن میں زیادہ انجوائے وہ بکتا ہے نا. ہم لوگ ذرا اصل میں وہ ایک اچھا یوٹیوبر ہے, اس کا ایک نام ہے, تو وہ ایک اچھا ولاگر ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. آ جاتا ہے میرے ساتھ جو بات ہے میں نے بہت ساری چیز کیا کہ میں بلاگ بناتی ہوں تو ساتھ میں ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں, ساتھ میں میوزک چلاتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ جو ہے نا ڈرائیور بھائی سے انفارمیشن لیتے جائیں. یار یہ دیکھیں آج کو یہ سین احمد بھائی اس ٹائم -7 ٹیمپریچر چل رہا ہے کلام دا. شاید ابھی بھی مل جائے. مطلب -8 چل رہا ہے ٹیمپریچر نا. یہ سامنے جو برف پڑی ہے کل, ہاں جی اسی کی وجہ سے -7 پہ چلے جی گئے. جی کل اتنا ابھی بھی روڈ گیلا ہے. اب دیکھو یہ کل بارش ہوئی ہے رات کو. ننگے پاؤں چلیں گے ٹھنڈا فیل ہوگا. صبح 5 بجے ہیں. زینب کو ابھی تک نیند نہیں آئی اور زینب کو موئے موئے یاد آ رہا ہے. مما موئے موئے, مما موئے موئے. تو اچھا گائز یہ تو کافی لمبا ولاگ ہو جائے گا ماشاءاللہ سے. تو اتنا کچھ میں کیا کیا بولوں گی اور کیا کیا آپ کو سناؤں گی. مجھے بھی بہت تھکاوٹ ہوئی تھی. تو اب آپ بھی خوبصورت نظارے دیکھیں اور پھر آگے ہماری ڈرائیور بھائی کی انفارمیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ وہ دیکھیے گا. اب میں چپ رہوں گی اور آپ نظارے دیکھیں گے. میں نے تو انجوائے کر لیا, اب آپ لوگ انجوائے کریں. السلام علیکم. تو ہم جا رہے ہیں اس وقت کلام. ہمارے ساتھ ہیں یہ بھائی جان, ان کے ساتھ ہم سواری کر رہے ہیں. بہت اچھے بندے ہیں, بہت ہی اچھے. جتنا سفر ہو گیا نا ان سے انفارمیشن ہی لے رہا ہوں اور بہت سی اچھی باتیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں. اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کب آنا چاہیے اور کب نہیں. سارے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. چلے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. اچھا یار میں نے جو ہے نا میرا تو فرسٹ ہوا ہے یہاں پہ آنے کا. ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ نے دیکھے کیسی رحمت کی ہوئی ہے. تو یار یہ کب یہاں آنا چاہیے, مطلب کب جو ہے بندہ آئے یہاں آنے کا ٹائم؟ نارملی برف دیکھنے ہو تو دسمبر میں, خوبصورتی دیکھنے ہو تو پھر جون میں. جی صحیح ہے. جون میں یہ ہوتا ہے سب کچھ سرسبز ہوتا ہے, گرینری, پانی بھی زیادہ ہوتا ہے. سردیوں میں سب کچھ سوکھا ہو جاتا ہے, بس خالی برف رہتا ہے
बाकी और कोई चीज नहीं। तो ये जो सवात है यहाँ भी बर्फबारी होती है या नहीं? कलाम में मानव जब्बार मुख्तसर से पॉइंट्स है, हर जगह नहीं होती पूरी सवात। अब जहाँ से हम बैठे थे आपके साथ ड्राइविंग शुरू की थी आपने, वहाँ पे कोई ऐसा सीन है या नहीं? नहीं, उधर लास्ट टाइम 2010 में बर्फ हुआ था। अच्छा, उसके बाद नहीं है? नहीं, उसके बाद शहर में बर्फ नहीं। उसके बाद शहर में नहीं है। बालाई इलाके कलाम, मालम जब्बा, गबीन जब्बा, मियां तलवेली, बाकी इससे हटकर पॉइंट्स, व्हाइट पैलेस, तो उधर बर्फ होती है। तो लाला ये जो बर्फबारी का टाइम होता है ये कब से स्टार्ट होता है? ये दिसंबर से शुरू हो जाता है। 15-16 तारीख की बाद और मुझे भी चाहे तो बर्फ हो जाता है। तो यहाँ रास्ते भी बंद रहते हैं? कोई ऐसा सीन है यहाँ पे? नहीं, यहाँ से ज्यादा 1 घंटा या आधा घंटा या 1.5 घंटा, फिर मशीनरी आके रोड क्लियर, तो मेहमान भी निकल जाते हैं इजीली। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि अगर आप लोगों ने आना है तो ये है जून जुलाई जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो आजकल तो हम आए हुए हैं यहाँ, इस वक्त जहाँ कलाम हम जा रहे हैं वहाँ माइनस जो है ना टेम्परेचर है। तो इस वक्त भी हम जहाँ बैठे हुए हैं बहुत सर्दी है। तो यहाँ पे ना कुछ बंदे हैं, ये अब जैसे लाला है इनकी कास्ट और है, यहाँ पे 3-4 किस्म की कास्ट है। जैसे कि हम पूछते हैं भाईजान से, भाईजान आप है, आपकी क्या कास्ट है? हम यूसुफ ज़ई, माशाल्लाह, अफगानी यूसुफ। तो यहाँ पे कितने मतलब हैं ऐसे ही? मुख्तलिफ कास्ट है, जिस तरह कलाम का भी अलग है, गौरा सिटी का अलग है, किसी और जगह का अलग है। सही है जी। लेकिन मैं आपके साथ आया हूँ, मैं पूरे रास्ते में एक चीज देखी है, आपके साथ मैंने बहुत सी बातें की। ये पूरा जो रास्ता है कठिन रास्ता जो टूटा भी है, जहाँ पे हम आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो सारी बातों में आपने मुझे बड़े अच्छे से बताई हैं, हर चीज बड़े अच्छे से बताया। क्या आगे भी लोग इसी तरह के हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा है, बस कोई अलग है, कोई इस तरह है, तबीयत की बात है जो है, तो मतलब एक ही कौम सारा, लेकिन कास्ट फिर उनका अलग है। सही। अच्छा, तो यहाँ जो कास्ट तो अलग हैं ही हैं, वो तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन एक और बात है यहाँ पे जो मतलब कास्ट के साथ साथ वैसे ही उनके मिजाज भी हैं। जी क्या ऐसा है? लाजिमी कौमें हैं, फिर कास्ट के अलावा इधर पठान कौम अलग है। अच्छा। जिस तरह अभी हसन ज़ई कौम अलग है, जिस तरह मतलब कौमें हैं फिर आगे। अच्छा, जो लोग हो तो फिर कौमें भी अलग अलग है। वो तो कौमें भी अलग हैं। देखें, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो बंदे आए वो कुछ ऐसे लोगों से ना मिलें कि जो बंदे बुरे हों। मैं पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन माजरत है, पूछना पड़ेगा ना, उनमें उनको पता चल जाएगा ना। जी बिल्कुल लाजिमी। तो आप हमारे भाई हैं, अगर आपको ये मुश्किल नहीं है बताते हुए, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं? जी बिल्कुल। दरअसल बात ये है कि सबसे पहली बात तो अच्छा ही अपने आप में, ऐसे ही है, अगर आप अच्छा तो सारा आलम अच्छा, दुनिया बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बुरे तो सारे लोग बुरे, सारे लोग बुरे हैं। बिल्कुल। ये तो सबसे पहली बात है। पहली बात ये, बाद में है फिर लोगों की किस्में है जी। मतलब तबीयत की बात है, जिसका तबीयत सख्त हो, जी। जिसका मिजाज सख्त हो जी। बाकी है नरम मिजाज के लोग भी है, अच्छे लोग भी है, मतलब खुश अखलाक, खुशगवार, जो लोगों की इज्जत करे वो भी है, बेइज्जती करने वाली भी है बस। अच्छा, तो एक मैं जो ना बहुत टाइम से एक सवाल करना चाह रहा था जो अभी तक किया नहीं, मैंने कहा चले अब कर लेता हूँ। वो दूर में देख रहा हूँ एक घर है ना, ये मैंने इसको जूम किया, ये जितने घर हैं ये इनका कैसे ये सरवाइव होता है सारा, ये किस तरह से ये अपना मैनेज करते हैं ये सारा? ये दरअसल इधर पुरखों से रह रहे हैं, इसके दादा परदादा 100 साल 120 साल से इधर ही सेटल रह रहे हैं, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोजाना बाजार जाते हैं फिर आते हैं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, 20 स्ट्रॉन्ग। 100 साल का बंदा 20 साल की शहर के बच्चे के साथ दौड़ सकता है। जैसे कि हम शहर के लोग हैं, जैसे हमारी एक मतलब लिमिट है, हमारी उम्र जो है वो कहा जाता है कि अभी तक जो 60 साल या 50 साल इससे ऊपर हमें बोनस है। तो क्या यहाँ पे 70 साल या 100 साल का कोई बंदा है? जी, ये सारा जो है तो सेहत का राज है। ये कहते देसी खुराक, जिस तरह देसी घी हो गया, मकई की रोटी हो गई, साग हो गया, तो ये चीजें ये लोग खाते हैं, तो इससे सेहत खराब नहीं होते, ना बुढ़ापा जल्दी आता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मतलब बंदा कमजोर होता है। अच्छा, एक यहाँ एक हो जो है ना खौफजदा एक वाक़या आया था, जो एक पीछे आया था सैलाब, जी तो उससे मुझे सुनने में आया था कि काफी नुकसान हुआ था। जी काफी लोग मुतासिर हुए थे, जानी नुकसान इतना नहीं हुआ। अच्छा, जानी नहीं था हुआ ना? ले गए, और ये जो अभी रोड टूटे हुए हैं, ये वही वजह तो नहीं थी क्या? ये वही वजह है ना? जी वही
یہ دیکھیں جیسے کہ یہ صحرا اس وقت جو دریا تھا وہ بند ہو چکا ہے سارا, کچھ بھی مطلب اس وقت مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا, ٹوٹا ہوا ہے. جی بالکل. روڈ کے لیے ہمیں بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اس کے بعد جو حکومت ہے یہاں کی, انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا تھا یہ روڈ کو ٹھیک کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن جو نقصان ہوا ہے جی اس نقصان میں دیکھیں حکومت تو وہی ساتھ دے گی نا جو حکومت کی مطلب جگہ انہوں نے سیل کر دی تھی. اس کے علاوہ جو تو ناجائز تھی اس میں وہ کیا ہیلپ کریں گے؟ نہیں, وہ اس کی بذات خود اپنا نقصان ہے, وہ خود ہی بھرے گا اپنی جیب سے. صحیح ہے. دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو تب بھی بنا سکتے ہیں, نہیں بنانا چاہتے تو پھر اس کی ان کی مرضی ہے. یہ جیسے کہ میں وہ سامنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے وہاں بھی ہوٹل ہے, تو یہ سارے جو ہوٹل ہیں ان میں سے کون سا ایسا ہوٹل ہے جہاں یہاں کوئی اگر آتا ہے تو آپ کس کا مشورہ دیں گے جس کا اخلاق اچھا ہے, جو خود بھی اچھا ہے اور وہ مطلب آگے جو آتا ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے رکھیں؟ ہے تو بہت سارے, لیکن جو خاص ہوٹل ہے پرانا سب سے پہلے کلام میں بنا وہ خیبر ہوٹل ہے, تو ان کے لوگ بھی اچھے ہیں, جو مالکان ہیں وہ بھی اچھے ہیں, بہترین. کیا آپ کا ان سے کوئی کانٹریکٹ تو نہیں ہے کہ آپ بندہ لے کے آؤ وہ آپ کو پیسے دیں گے یا کچھ ایسا سین ہوتا ہی ہے نا؟ میں اس طرح سین نہیں ہوتا. اچھا ایسا سین نہیں ہے. باہر ہوتا ہے جو کمیشن میں میشن والا سین ہوتا ہے وہ آؤٹ آف کے بھی کے. ہاں وہ آؤٹ آف کے بھی کے. اچھا میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں نا, جیسے کہ میں اپنے ہی کہہ لیتا ہوں, برائی کرنی ہے تو خود سے شروع کرو. میرے ہی ذہن میں ہے کہ اگر آپ مجھے اس کا مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کی ایک کمیشن ہوگی. تو یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں کوئی 10-12 سال کے قریب, مطلب جو ٹورزم کا کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو جب سے نکلے تو خیبر ہوٹل جاتے ہیں. صحیح ہے. وہاں ہمیں عزت ملتے ہے, مہمانوں کی عزت ملتا ہے. صحیح ہے. تو وہی ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں عزت ملے, ہماری مہمانوں کی عزت ملے, وہی پورا ہے. ایسے ہی باقی نہ ادھر کوئی پیسے لیتا ہے نہ کوئی پیسے دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ جن کے گھر اوپر ہیں, ظاہر ہے ان کے جو اپنے مسائل بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ, یا کچھ ایسا بھی ہوگا, اور مجھے یہ ہے کہ یہ یہاں سے شہر جاتے ہوں گے کمانے کے لیے یا کیا کرتے ہیں ایسا کچھ؟ جی بالکل. ایک تو ان کی اپنی کھیتی ہے, ادھر کی سبزی ہے ماشاءاللہ, ادھر ہمیں سواد میں بھی نہیں ملتی, جاتی سیدھا انٹرنیشنل سمگلنگ ہو جاتی ہے باہر. جس طرح آلو ہو گیا, گوبھی ہو گیا, یہ چیزیں میں سواد میں بھی نہیں ملتی. آپ کو یہاں بھی نہیں ملتی, یہ دیتے ہی نہیں ہے, یہ ملتا ہی نہیں ہے, غائب ہو جاتے ہیں. یہ بڑی دکھ بری بات ہے آپ کی, مجھے یہ سن کے بہت ہی برا لگا. آپ یہاں کے رہنے کے باوجود آپ کو یہ چیز نہیں ملتی, تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے. بالکل. ہم تو چلو آئے ہیں وہاں سے شہر سے, ہمیں دکھ نہیں ہوا یہ سن کے, لیکن آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کو برا نہیں لگتا کیا؟ نہیں, دراصل اس کی جو کوالٹی ہے وہ فرسٹ کلاس ہے. آلو ہے وہ باہر ملک جاتا ہے, امریکہ لے لو, قطر لے لو, دبئی, وہ چپس بناتے ہیں ادھر. صحیح ہے. بہترین آلو ہے, پورے پاکستان میں فیمس ہے. تو بس اسی وجہ سے ہمیں نہیں ملتا, باہر بس داری کی اسمگل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں کلام کے لیے, وہاں جو ہے نا انہوں نے جو ہوٹل بتایا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ انہی کے پاس جائیں, انہی سے جو ہے نا جا کے دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یا جو انہوں نے بولا تھا وہ سچ ہے یا نہیں ہے. تو بھائی نے تو ہمیں جو بھی مشورہ دیا ابھی تک بالکل پرفیکٹ دیا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ, سو تب تک کے لیے اللہ حافظ.